الرحمن الرحیم کتاب الرضاع صفحہ 351 وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ، اور جائز ہے کہ آدمی شادی کرے اپنی رضاعی بھائی کی بہن سے، اپنے رضاعی بھائی کی بہن سے، رضاعی بھائی کی بہن، جیسے مشتاق میاں کی بیوی کسی بچے کو دودھ پلائی، مشتاق میاں کی بیوی کسی بچے کو دودھ پلائی تو بچہ کیا ہوا؟ ان کا رضاعی بیٹا ہو گیا، تو ان کے بیٹے کے لیے کیا ہوتا انہیں؟ رضاعی، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب جو ہے مشتاق میاں کا پہلے سے ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے نا، وہ بیٹے کا انہیں کیا ہوا؟ یہ دودھ پیا سے بچہ رضاعی بھائی، تو اب مشتاق کا بیٹا جو ہے، مشتاق کا بیٹا جو ہے اس اپنے رضاعی بھائی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، بالکل، لیکن انہیں ان کی بیٹی سے نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں بھی ان کی رضاعی بہن ہوتی، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو رضاعی بھائی کی بہن سے، رضاعی نکاح کرنا تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد انہیں جو بول رہے ہیں وہ سمجھو، اس لیے کہ جائز ہے کہ وہ شادی کرے اپنے نسبی بھائی کی بہن سے، یہ سمجھ میں آیا؟ اردو میں پڑھا چکا تھا میں اس سے پہلے، نسبی بھائی کی بہن، نسبی بھائی کی بہن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا مہمان؟ نسبی بھائی کی بہن نکاح جائز ہے، جب نسبی بھائی کی بہن سے جائز ہے تو رضاعی بھائی کی بہن سے بھی جائز ہے۔ اب نسبی بھائی کی بہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشتاق میاں کو ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے اسی بیوی سے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کے بعد مشتاق میاں یہ کرے ہیں کہ ایک بیوہ کے اوپر ہمدردی کرے، ایک بیوہ کی اوپر ہمدردی کرے، سمجھ میں آیا؟ بیوہ کا سہارا بننے کے ارادے سے انہوں نے کون سا کیا ہے؟ نکاح ثانی کیا ہے۔ اس بیچارے کو، اس بیچاری کو، بیچارے کو نہیں بولنا، اس بیچاری کو کیا ہے؟ ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے جی، نہیں اس کو بیٹی ہے، سوری، اس بیچاری کو ایک بیٹی ہے، ان کو جو ہے ایک بیٹا ہے۔ اب جب جو ہے یہ مشتاق میاں وہ بیوہ جس کا نام سمجھو زینب ہے مثال کے طور، مثال حقیقت نہیں، اس کا نام زینب ہے مثال کے طور پہ، اس زینب سے انہوں نکاح کرے، زینب کو ایک بیٹی موجود ہے اور مشتاق کو آلریڈی ایک بیٹا موجود ہے، تو اب زینب کا مشتاق کا جب نکاح ہوا تو اس نکاح کا نتیجہ بھی ثابت ہوگا، اس نکاح کا ثابت ہوگا، ایک سال کے بعد نتیجہ ثابت ہو گیا، اس کو اور ایک بیٹا ہوا ان دونوں سے ملا کے۔ اب یہ بیٹا کون ہے؟ زینب کا بھی بیٹا ہے، مشتاق کا بھی بیٹا ہے، پہلے سے جو مشتاق کو بیٹا تھا وہ زینب کا بیٹا نہیں ہے، پہلے سے زینب کو جو بیٹی تھی وہ مشتاق کی بیٹی نہیں، آیا سمجھ میں؟ تو اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ زینب کا مشتاق کا اب جو بیٹا ہے وہ مشتاق کے پہلے والے بیٹے کا کیا ہے؟ نسبی بھائی، کیا بھائی ہے؟ اللہ کی بھائی ہے نہیں ہے؟ تو مشتاق کا بیٹا، مشتاق کا بیٹا اپنے نسبی بھائی کی بہن سے جو زینب کی پہلے سے بیٹی ہے، اپنے بھائی کی بہن سے نکاح کر سکتا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثال سے سمجھ میں آ گیا؟ مہمان کو سمجھ میں آیا؟ بول کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں کس کا بھائی؟ زینب کا بھائی، زینب کا بیٹا، ہاں بہن کی جگہ پہ بھائی بول رہا ہوں، سمجھا مگر بول نہیں آ رہا اس کو پہلے سے اس کو بیٹی بولو، پہلے سے اس کو بیٹی، تو وہ بیٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو جب بیٹا ہوتا ہے، ان دونوں کو وہ جو ہے نسبی بھائی ہے، اس کا بھی اس کا بھی، اس کا اخلاق بھی رہتا ہے، اس کا اللہ کی رہتا ہے، آیا سمجھ میں؟ تو وہ بولتے ہیں نا اس لیے کہ جائز ہے کہ شادی کرے اپنے نسبی بھائی کی بہن سے، اس لیے کہ جائز ہے، ہاں ترجمہ کیسا کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے، ایسا ترجمہ نہیں کرنا کہ اس کے بھائی کی بہن سے نسب سے، ایسا نہیں کرنا ترجمہ، نسبی بھائی کی بہن سے، اس لیے کہ جائز ہے کہ وہ شادی کرے اپنے نسبی بھائی کی بہن سے، اور وہ جیسا کہ مثال دیتے ہیں وَذَلِكَ مِثْلُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ مِّنْ أُمِّهِ جَازَ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ أَن يَتَزَوَّجَهَا، اور وہ جیسا کہ اللاتی بھائی، اخ من الاب،
شاہد میاں اخ من الاب کا ترجمہ کیا ہے؟ اللاتی بھائی، کھلے کھلے الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اخ من الاب. مشتاق کیا مطلب ہے اس کا؟ باپ شریک بھائی. اگر بولنا تو کیا بولیں گے اس کو؟ ترجمہ ایسا بالکل نہیں کرنا باپ سے بھائی، ایسا ترجمہ نہیں کرنا. کیا ترجمہ کرنا ہے؟ یا تو آپ باپ شریک بھائی بول سکتے ہیں یا اللاتی بھائی بول سکتے ہیں. اور وہ جیسا کہ اللاتی بھائی، اب ہم جو مثال دیتے ہیں اس مثال میں کون؟ مشتاق کا ابو یوسف بیٹا، پہلے والا بیٹا، یہ دونوں کیا ہیں؟ اللاتی بھائی. جبکہ ہو اس کے لیے اس کی ماں شریک بہن، جبکہ اس کے لیے ہو اس کی یعنی مشتاق کی بیوی کو جو پہلے سے بیٹی ہے، وہ بیٹی اب پیدا ہوئے سے بھائی کی کیا ہے؟ بہن ہے. آیا سمجھ میں؟ جبکہ ہو اس کے لیے اس کی ماں سے بہن، مطلب اس کی ماں شریک بہن، اس کی اخیافی بہن، اس کی تو جائز ہے اس کے بھائی، اس کے باپ شریک بھائی کے لیے جائز ہے، اس کے باپ شریک بھائی کے لیے تو مشتاق کا جو بیٹا اب ہوا، مشتاق کا جو بیٹا اب ہوا، اس کے باپ شریک بھائی کے لیے اس کی ماں شریک بہن سے نہیں کیا جائز ہے. مشتاق کا جو اب بیٹا ہوا اس کے باپ شریک بھائی کون ہے؟ مشتاق کا پہلے والا بیٹا. اور اس کی ماں شریک بہن کون ہے؟ اس کی پہلے والی بہن، اس کی اماں کی پہلے والی بیٹی. تو اب اس بچے کے لیے اس کے باپ شریک بھائی کو اس کی ماں شریک بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. نکاح ہو سکتا ہے، اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا نکاح ادھر سے انہیں بہن ہے ادھر سے انہیں بھائی ہے، لیکن ان دونوں کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے. آج بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ بہت سارے مفتیوں کو بھی معلوم نہیں رہتا، یہ مسئلہ چکرا جاتے. یاد رکھو اس کو، بار بار سمجھو، بار بار پڑھو، سمجھ میں آتا. اور جیسا کہ وہ ترجمہ دیکھیے، جیسا کہ اور وہ جیسا کہ اللاتی بھائی جبکہ ہو اس کے لیے اس کی اخیافی بہن، جائز ہے اس کے اللاتی بھائی کے لیے کہ اس سے شادی کرے. ایسا ہے ٹف ترجمہ، آیا سمجھ میں؟ پھر ایک مرتبہ سنو اور سے مشتاق. اور وہ جیسا کہ اللاتی بھائی جبکہ اس کے لیے ہو اس کی اخیافی بہن، جائز ہے اس کی اللاتی بھائی کے لیے کہ اس سے شادی کرے. اب اخیافی، اب وہ بھائی بولتا اب پیدا ہوئے سو بچہ، مشتاق کو اب پیدا ہوئے سو بچہ، جبکہ اس کے لیے اللاتی بھائی ہے تو جائز ہے اس کے لیے کہ اس کی اخیافی بہن سے انہیں شادی کرے. آیا سمجھ میں؟ اللہ کی اخیافی دونوں شادی کرنے سے بیچ والا نہیں کر سکتے. اس کی اخیافی اس کی اللہ کی، ایسا بولو اللہ کی اخیافی دونوں کر لے سکتے ہو تو دونوں بھائی بہن کر لے سکتے، کیا ہو جاتا؟ ایسا نہیں. اس بھائی کی اللہ کی اخیافی بہن اس بھائی کے اللہ کی بھائی سے نکاح کر سکتی ہے. ہو گئی بات؟ ہاں. تو پہلے سے بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ جو رشتے رضاعت میں حرام ہیں، نسب میں حرام ہیں، وہ رشتے رضاعت میں بھی حرام ہیں. جو رشتے نسب میں جائز ہیں وہ رضاعت میں حرام ہیں، الا کہ دو مسئلے وہ اوپر بتا دیے گئے ہیں. وہ دو مسئلے بھی آپ کو امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں. اگر میں امتحان لیا تو پوچھتا ہوں، میں اس وقت نہیں پوچھا تھا بہت ساری چیز اس واسطے کہ تم پہلا سوال ہی صحیح نہیں پڑھے تھے، تو پھر وہیں پہ غصہ آ گیا تو میں چھوڑ دیا، خود بھی سوال نہیں کرائی. کبھی بھی یاد رکھو انٹرویوز وغیرہ میں اگر کوئی پہلا جواب صحیح دیا تو اس کو آگے سوال کرنے کی فکر کی جاتی، پوچھا جاتا، جانچا جاتا. پہلے سوال کو جو ہے دلمل کر دیے، اس کے بعد دو ادھر ادھر سے پوچھ لیتے، چھوڑ دیتے، ختم. آگے دیکھو، وَكُلُّ سَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا وَكُلُّ سَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَدْيِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، اور ہر دو بچے یعنی ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، ایک بچہ ہے ایک بچی، دونوں جمع ہو جائیں ایک عورت کی چھاتی پر. ایک عورت کی کیا مطلب؟ وہ عورت نہ اس کی ماں ہے نہ اس کی ماں ہے، لیکن ایک زینب کا بیٹا ہے اور ایک جو ہے مشتاق کا بیٹا ہے. وہ دونوں مل کے کیا کریں؟ زینب کی بیٹی ہے، مشتاق کا بیٹا ہے، وہ دونوں مل کے کیا کریں ہیں؟ کسی اور عورت کا دودھ پیے. وہ عورت کی نہ وہ بیٹی ہے، وہ عورت کا نہ یہ بیٹا ہے، لیکن یہ دونوں ایک خاتون کو جب ماں بنا چکے ہیں، ایک خاتون کو کیسا دودھ پی کے، منہ بولے نہیں، دودھ پی کے ماں بنا چکے ہیں، تو وہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بہن رضاعی طور پر. لیکن اب اس کی جو حقیقی بہنیں ہیں اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے جو حقیقی بھائیاں ہیں اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ دونوں صرف آپس میں بھائی بہن ہو گئے رضاعت کے حساب سے، لیکن ان کے جو نسبی بھائی بہن ہیں ان سے اس کا تعلق کچھ بھی نہیں. اس کے جو نسبی بھائی بہن ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب جیسے کوئی خاتون ہے، اس نے جو ہے ایک لڑکے کو دودھ پلا دیا اور ایک لڑکی کو دودھ پلا دیا.
وہ لڑکا بھی اس کا بیٹا نہیں ہے، وہ لڑکی بھی اس کی بیٹی نہیں ہے، تو یہ خاتون کے وہ دونوں بچے ہو گئے، وہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بہن ہو گئے، لیکن ان کے بھائیاں اس کو کوئی تعلق نہیں، ان کی بہنوں سے اس کا کوئی تعلق، وہی بتا رہا ہے۔ اور ہر دو بچے جمع ہو جائیں ایک عورت کی چھاتی پر، اور یہ صرف عورت کی چھاتی ہونا چاہیے، مسخدی کے دودھ کی نہیں، بھینس کی چھاتی بھی نہیں، گائے کی چھاتی بھی نہیں۔ اب ایسا بول دیا ایک گائے سے 2 بچے دودھ پی لیے چھوٹے چھوٹے، تو وہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہو جاتے کیا؟ اسی وجہ سے امرا بولے، کیا بولے؟ ہاں، عورت۔ لم یجوز، جائز نہیں ان دونوں میں سے ایک کے لیے کہ شادی کرے دوسرے سے، ھذا هو الاصل، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، لأن امہما واحدۃ، اس لیے کہ ان دونوں کی ماں ایک ہے، فہما اخ و اخت، وہ دونوں بھائی اور بہن ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا يتزوج المرضعة احدا من ولد التي ارضعت لأنه اخوها، اور نہ شادی کرے، اور نہ شادی کرے مرضعہ، اب یہاں پہ نہ شادی کرے نہیں، مجھول پڑھنا ہے، ولا یتزوج المرضعہ، کیا پڑھنا؟ ہاں مجھول پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ مجھول۔ نہ شادی کی جائے مرضع کسی سے اس کی اولاد سے جس نے دودھ پلایا، مطلب کیا ہے بھائی؟ ایک چھوٹی بچی ہے، اس کو کسی خاتون نے دودھ پلایا تو انہیں کیا ہو گئی؟ مرضعہ ہو گئی۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مرضعہ، دودھ پلائے گی بچی، رضائی بیٹی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ؟ رضائی بیٹی۔ تو رضائی بیٹی اب شادی نہیں کر، اس کی شادی نہ کرائی جائے دودھ پلانے والی خاتون کے کسی اولاد سے، یعنی دودھ پلانے والی خاتون کا جو بیٹا ہے وہ اس کا بھائی بن گیا، اس کا جو پوترا ہے وہ اس کا بھتیجا بن گیا، چاچا بن گیا، مامو بن گیا، اس کا جو دیور ہے اس کا چاچا بن گیا، وہی مطلب ہے۔ تو نہ شادی کی جائے، یتزوج مجھول پڑھیں گے، نہ شادی کی جائے مرضعہ کی کسی سے اس کے اولاد میں سے جس نے دودھ پلایا ہے، اس کی اولاد میں سے، لأنه اخوها، اس لیے کہ انہیں اس کا بھائی بن گیا، آیا نا سمجھ میں یہ؟ ولا ولد ولدها، اور نہ اس کے اولاد کی اولاد سے، ابھی جو بولا میں، اس کے اولاد کی اولاد کیا ہو جاتی ہے؟ بھتیجا ہو جاتا ہے، بھتیجا، یا اسی طرح پر